بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئے گا، جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ان پر آخری آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان پیغمبر کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی توریت کو تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے ایک تقریر فرمائی۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ پہلا یہ کہ مٹی کے پرندے بنا کر اس میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ دوسرا، جنم سے ہی اندھے آدمی کو اور کوڑھے آدمی کو شفا دینا۔ تیسرا، مردے کو زندہ کرنا، اور چوتھا، غیب کی باتیں بتانا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب کیا کہ پرندے میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کی آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں، اور یہ آدمی کی طرف ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچے جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت یہ ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے، اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندوں میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ دوسرا، جنم سے اندھے آدمی کو شفا دینا۔ روایت میں یہ ہے کہ ایک دن 50 اندھے اور کوڑھیوں کو آپ کی دعا سے اس طرح شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لے آئے۔ تیسرا، مردے کو زندہ کرنا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ علیہ السلام دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کے قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنے قبر سے باہر نکلا اور برسوں زندہ رہا اور صاحب اولاد ہوئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھا معجزہ یہ ہے کہ وہ غیب کی باتوں کا علم رکھتے تھے، یعنی آپ جو کھاتے تھے اور جو پیتے تھے اور گھر میں جو اکٹھا کر کے رکھتے تھے، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان ساری باتوں کا علم ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ شہر شہر کریا کریا دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ سب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے، لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کے اکثریت آپ علیہ السلام کو اذیت دینے اور تکذیب کرنے سے باز نہ آتی۔ دراصل بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہیں، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو آپ علیہ السلام کے پیروکار اور ہمدرد و غم خوار تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے، قرآن کریم
ने उन्हें हवारी के नाम से याद किया है। इरशाद बारी ताला है, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनका कुफ्र महसूस कर लिया तो कहने लगे, अल्लाह ताला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन कौन है। हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह ताला की राह में आप अलैहिस्सलाम के मददगार हैं। हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए हैं और आप अलैहिस्सलाम गवाह रहे कि हम ताबेदार हैं। लफ्ज़ हवारी हुर से माखूज है, जिसने इस्तिलाह में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुखलिस साथियों ये लक़ब दिया गया है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबी के लक़ब से नवाजा गया। मुफस्सरीन ने बहुत ही करीबी हवारियों के तादाद 12 बतलाई है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नबी को कोई हवारी यानी मददगार होता है, मेरे हवारी ज़बीर रदियल्लाहु अन्हु है। इब्ने ज़रीर ने तहरीर किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब इंजील नाजिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 30 साल थी, यानी नबूवत के 3 साल बाद यानी 33 बरस की उम्र में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के इस्लामिक वाक़याती वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।